پیسہ ایک ایسی چیز ہے جو آج تک کسی کی نہیں ہوئی۔ بیکاری سے لے کر بادشاہ تک ہر کسی کو یہ چاہیے۔ ویسے دیکھا جائے تو ایک کاغذ کا ٹکڑا ہے، لیکن یہ ایک نشہ ہے۔ نشہ بھی وہ نشہ جو کبھی پورا نہ ہو، زیادہ بھی ہو تو اور چاہیے، کم بھی ہو تو اور چاہیے، اگر نہ ہو تو چاہیے ہی چاہیے۔ یہ پیسہ ہی تو ہے جو ہم کو بیکاریوں، سوداگروں و بادشاہوں میں تقسیم کر دیا ہے۔ یہ پیسہ ہی کی کمال ہے جو جنگلوں میں رہنے والے انسانوں کو محلوں میں رہنے پر مجبور کر دیا۔ لیکن پیسے میں اتنی طاقت آئی کہاں سے؟ یہ کیسے بنا، کب بنا اور کیوں بنا؟ اس بارے میں دیکھیں گے آج کی ویڈیو میں۔ پیسہ ایک ایسی کاغذ کا ٹکڑا ہے جس کی خود میں کوئی قیمت نہیں، یہ ہمیں دوسری چیزوں کی قیمت بتاتا ہے۔ ہم دن رات اس کے لیے محنت کرتے ہیں اور پھر یہی پیسہ کسی اور کو دے دیتے ہیں تاکہ ہم اس سے وہ چیز خرید سکیں جو اس کے پاس ہے، جو پیسے کے بدلے ہمیں دے دے گا۔ پھر وہ انسان وہی پیسہ کسی اور کو دے دیتا ہے تاکہ وہ اپنی پسند کی چیز خرید سکے۔ اسی طرح یہ پیسہ دنیا میں ادھر سے ادھر گھومتا رہتا ہے۔ آج سے تقریباً 17,000 سال پہلے جہاں لوگ شکار کر کے اپنا اور اپنوں کے پیٹ پالتے تھے، ایسا ہرگز نہیں کہ وہ خوش نہیں تھے۔ وہ خوش تھے لیکن ہمیشہ کے لیے نہیں، کیونکہ شکار کر کے پیٹ بھرنا تو عام سی بات تھی، لیکن شکار تو ہر روز نہیں ملتی، بلکہ یوں کہہ لے مہینوں تک نہیں ملتی تھی۔ اس حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے ان لوگوں نے ایک دوسرے کے پاس سے گوشت چرا کر کھانا شروع کیا۔ چوری کی وجہ سے لڑائیاں شروع ہو گئی، ہر طرف لوگ قتل ہونے لگے۔ بھوک کی وجہ سے ویسے بھی لوگ مر رہے تھے تو دوسری طرف سے قتل سے مزید انسانیت کا خاتمہ ہونے لگا۔ پھر ان لوگوں نے ایک کام شروع کیا کہ میں تمہیں اپنا ہتھیار دوں گا، بدلے میں تم مجھے کچھ گوشت دے دینا۔ اسی طرح پھر ان میں لین دین شروع ہو گئی۔ کہا جاتا ہے کہ لین دین کی شروعات میسوپوٹیمین قبیلے نے شروع کی تھی۔ میسوپوٹیمیا ساؤتھ ویسٹ ایشیا کے ایک علاقے کا نام ہے جہاں آج عراق ہے۔ یہیں پر یہ قبیلے کے لوگ رہا کرتے تھے۔ اسی طرح ٹریڈ کرنا ان لوگوں کے لیے بہت مشکل ہو گیا تھا۔ اب ان لوگوں کے لیے کوئی ایسی چیز چاہیے تھی جو ہمیشہ رہے۔ 2500 BC میں شروعات ہوئی پیسے کی۔ یہ وہ پیسہ نہیں جو ہم استعمال کرتے ہیں، اس کو کموڈٹی کہا جاتا ہے، یعنی ان لوگوں نے ہر وہ چیز کو پیسہ بنا لیا جو نایاب تھی، جیسے گائے، بھینس، بکری، چاقو، تلوار، شراب، یہاں تک کہ انسان بھی۔ یہ طریقہ کار بھی زیادہ دن نہیں ٹک سکا۔ پھر آیا 600 BC۔ آج سے 2600 سال پہلے سونے اور چاندی کو ملا کر ایک ایسے سکے بنائے گئے جن پر شیر اور بیل بنا ہوا تھا۔ لوگ دن رات محنت کر کے صرف 2 سکے کما لیتے تھے، ان سے کھانا بھی نہیں آتا تھا۔ یہی ہے وہ سکہ جو دنیا میں پیسے کے نام سے پہلی بار بنا تھا۔ اس کا نام دلیرین اسٹیٹر رکھا گیا۔ یہ بھی زیادہ دیر چل نہ سکا کیونکہ یہ ادھر ادھر لے جانے کے لیے مشکل تھا اور چوری کا خطرہ بھی رہتا تھا۔ منگولین چائنا کا شاہین شاہ اور چنگیز خان کا پوتا قبلہ خان، جس نے چھال کے درخت سے دنیا کی پہلی پیپر منی کو بنایا، لوگوں کو یہ مکمل پسند نہیں آیا کیونکہ وہ لوگوں سے بھر بھر کے سونا لیتا تھا اور ایک کاغذ کا ٹکڑا تھما دیتا تھا۔ لیکن کوئی یہ پیپر منی لینے سے انکار کرتا تو اس کا سر قلم کر دیا جاتا۔ پیپر منی زور و شور سے مارکیٹ میں چلنے لگا، یہاں تک کہ لوگ انٹرنیشنل ٹریڈنگ بھی کرنے لگے۔ پھر کچھ شاطر لوگوں نے ایک اسکیم شروع کی۔ وہ لوگوں سے سونے لے کر اپنے پاس رکھتے تھے اور انہیں بدلے میں پیپر منی دے دیتے تھے۔ اسی طرح بینکنگ سسٹم کا بھی آغاز ہو گیا، لیکن یہاں بھی ان کی مشکلات کم نہ ہوئی۔ پیپر منی ایسی چیز ہے جو زیادہ سے زیادہ چھاپا جا سکتا ہے۔ اس طرح ہر کسی کے پاس پیپر منی آ گیا۔ اس سے مہنگائی حد سے زیادہ ہو گئی کیونکہ ہر کسی کے پاس پیسہ تھا، کوئی چیز بیچنے والا نہیں تھا، سب خریدنے میں لگ گئے۔ 1816 کو برٹن نے نیا قانون بنا لیا کہ جتنا سونا ہمارے پاس ہوگا اتنا ہی نوٹ چھاپا جائے گا، اس سے مہنگائی بھی زیادہ نہیں ہوگی۔ یہ طریقہ کار کچھ حد تک کام کر گیا۔ اس طرح سارے ملک کے لوگ اس آئیڈیا کو فالو کرنے لگی اور آخرکار 1900 میں امریکہ نے گولڈ اسٹینڈرڈ کو اپنا لیا۔ یہاں ایک بات سمجھنا بہت ضروری ہے، اگر کسی ملک میں پیسہ زیادہ ہو
تو महंगाई होती है, अगर पैसा कम हो तो डिफ्लेशन होती है। ये दोनों बहुत खतरनाक चीज है। 1930 को अमेरिका में हालात कुछ खराब चल रहे थे। मुल्क में डिफ्लेशन की वजह से, क्योंकि चीजों की कीमत बहुत कम थी और कंपनीज के पास इतना पैसा था कि अपने मुलाजमीन को तनख्वाह दे सके। हालात इतने खराब हो गए कि न लोगों के पास पैसा और नहीं कोई जॉब। 1933 में इसका हल निकालने के लिए सदर फ्रैंकलिन डी रोosevelt ने मनी और सोने का रिश्ता खत्म कर दिया। अब सिर्फ पेपर मनी ही चलेगी और पैसा न ज्यादा हो और न ही कम। इसलिए अमेरिका ने सेंट्रल बैंकिंग फेड को बनाया। इस बैंकिंग की ये जिम्मेदारी है कि मुल्क में न पैसा ज्यादा हो और न ही कम। पेपर मनी ने बहुत मुश्किलात आसान की और काफी देर तक चली, लेकिन नहीं, इस तेजी से चलती दुनिया को इससे भी आगे बढ़ना था। पेपर मनी को तो हम आसानी से इधर उधर ले जा सकते हैं, लेकिन इसे गिनने में टाइम ज्यादा लगता है। अब हमें ऐसी चीज चाहिए थी जो मिनटों में दुनिया के किसी भी कोने में पहुंचाया जा सके। इसलिए 1980 में इजाद हुई ई मनी। लाखों और करोड़ों रुपए मिनटों में कहीं भी भेजा जा सकता है, लेकिन इस डिजिटल मनी का भी एक मसला हो गया, वो ये कि इसमें हैकिंग का खतरा रहता है। यहाँ से पैसे हैक करना तकरीबन मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन नहीं। इसके बाद 2009 में इजाद हुआ एक ऐसा पैसा जिसे हैक करना नामुमकिन है। इसका नाम था क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन। बिटकॉइन एक ऐसा पैसा है जिसका किसी गवर्नमेंट से कोई ताल्लुक नहीं। 2009 में जब बिटकॉइन लॉन्च हुआ था तो एक बिटकॉइन की कीमत $13 था और 2011 में इसकी कीमत $1 थी और आज एक बिटकॉइन की कीमत $60,000 है।